لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے بعد پہلا جمعہ ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو رونقیں مسجدوں میں رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا کرتی تھی، وہ رونقیں ماند پڑ گئیں۔ مسجدوں میں وہی نمازی جو پہلے مسجدوں میں آیا کرتے تھے وہی نظر آتے ہیں۔ نمازیوں میں کمی ہو گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ بس نمازوں کا اہتمام تو صرف رمضان المبارک ہی میں کرنا ہوتا ہے، حالانکہ نماز روزے سے افضل ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز ٹھیک نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی ٹھیک نکلیں گے، اور جس کی نماز میں کوئی کمی رہ گئی تو نفلیں دیکھی جائیں گی۔ جس کی نماز ٹھیک نہ نکلی اس کے باقی اعمال بھی ٹھیک نہ نکلیں گے۔ یہ حدیث میں ہے، جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ جس کی نماز میں کچھ کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو اس کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں، تو نفلیں نکل آئیں تو ان نفلوں سے فرائض کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا اور اسے پاس کر دیا جائے گا، رعایتی نمبر دے کے پاس کر دیا جائے گا۔ دانے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ دانے ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے تو جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ پل صراط پر سے بجلی کی تیزی کے ساتھ گزار دیا جائے گا۔ نماز کے بارے میں یہ حکم ہے۔ سب سے پہلے اسلام میں نماز فرض کی گئی، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ حقوق العباد میں قتل کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اور آج مسلمان نماز ہی سے غافل ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یہ جو مسجد شب بھر دیکھی ہوگی آپ سب حضرات نے شالمی چوک کے پاس، جھگڑا تھا، اختلاف تھا، کیس چل رہا تھا جگہ کے بارے میں۔ وکیل نے کہا، قائد اعظم بھی وکیل تھے، علامہ اقبال بھی وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ راتوں رات اگر یہاں مسجد بن جائے تو کیس ہم جیت جائیں گے۔ لاہوریوں نے راتوں رات مسجد تعمیر کر دی۔ ایمان کی حرارت اس کو کہا علامہ اقبال نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ نمازی نہیں بننا، اس مسجد کو آباد نہیں کرنا، جی چاہی زندگی گزارنی ہے، شیطان کی پوجا کرنی ہے۔ یہ میں سخت الفاظ استعمال نہیں میں کر رہا، حضرات ذرا محسوس کرتے ہیں کہ یہ بندہ نا بڑا ممبر پہ بیٹھ کے بڑی سخت باتیں کرتے ہیں۔ میں نے جو آیات پڑھی ہیں نا اس میں اللہ تعالیٰ شانہ نے کیا فرمایا ہے، میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ ڈرایا ہے، انسان کی فطرت میں ہے۔ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہو اور اس کے عذاب کا خوف ہو، اس لیے کہ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ بخشش کرنے پہ آئے تو ایک ایسی نیکی جو انسان نے کی تھی جس کی طرف اسے التفات بھی نہ تھا کہ یہ بھی کوئی بڑی نیکی ہے، لیکن اس نے نیکی کر دی، اللہ تعالیٰ شانہ قیامت کے دن اسی نیکی کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دے کہ وہ رحیم و کریم ذات ہے۔ اور پکڑ کرنے پہ آئے تو وہ مشہور ہے کہ بلی کو اس نے باندھ دیا، کہیں چلی گئی اور وہ بلی بھوک سے مر گئی، اللہ نے اسی سے اس کی پکڑ کر لی، اس کو کھلا کیوں نہیں چھوڑا تھا، میری مخلوق ہے۔ اور بخشش کرنے پہ آئے تو ایک فاسق و فاجر نے کسی بھوکے پیاسے کو کچھ کھلا دیا، کچھ پلا دیا۔ قیامت کے دن
ایک جہنمی شخص جنتیوں کے صف کے سامنے سے گزر رہا ہوگا، ایک جنتی جہنمیوں کی صف کے سامنے سے گزر رہا ہوگا، تو جہنمیوں میں سے ایک شخص اس کا ہاتھ پکڑے گا، اسے کہے گا تو مجھے پہچانتا ہے کہ نہیں، میں وہ شخص ہوں کہ تجھے میں نے دنیا میں پانی پلایا تھا، تو آج میرے لیے جہنم کا فیصلہ ہوا ہے، تو اللہ کے دربار میں میری سفارش کر دے۔ یہ وقت وہ وقت ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ شفاعت کا موقع دے گا۔ وہ شخص اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے دربار میں لے جائے گا کہ اے اللہ، اس نے دنیا میں میرے ساتھ بھلائی کی تھی، اس نے مجھے پانی پلایا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کہ جا اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ جب وہ بخشنے پہ آئے تو ایسے بخشتا ہے، کہتے ہیں نا کہ عدل کریں تے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے ہوں، فضل کریں تے بخشے جاون میں جے بھی منہ کالے ہوں۔ بہو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی تھی۔ یہ کس نے فرمائی؟ جن کی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری میں گزری، جن کی پوری زندگی لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے میں گزری، پوری زندگی اللہ کی محبت میں گزری، اطاعت فرما برداری میں گزری۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر اس نے عدل کیا نا، عدل کیا تے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے ہوں، فضل کرے تے بخشے جامن میں جے بھی منہ کالے ہوں۔ اگر وہ فضل کر دے، اپنا کرم کر دے، تو گناہ گار بھی بخشے جائیں۔ کیا وہ رہا ہے کہ جن سے گناہ کوسوں دور تھے، ڈرتے تھے، ان کے دل میں خشیت تھی، ایسے لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اس امت میں کون ہوگا؟ ساری امت میں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات کی نیکی جو غار ہرا میں گزاری تھی، 3 راتیں گزاری، ان میں سے ایک رات کی نیکیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی کی نیکیوں پر وزنی اور بھاری ہیں۔ وہ شخصیت کیا فرمایا کرتے تھے؟ ایک جانور کو باغ میں چرتے ہوئے دیکھا، ایک آہ بھری، فرمانے لگے کہ اے کاش کہ ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا، تو باغات کے درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، کل قیامت کے دن تیرا حساب نہیں ہوگا، کاش کہ ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ یہ حال تھا، یہ خشیت تھی دل میں، خشیت کرنا اور ڈرنا۔ اور ہمارا حال یہ ہے نہ کرنا اور نہ ڈرنا، گناہ کر کے بھی نہ ڈرنا، ہمارا یہ حال ہے۔ ہاں البتہ ایسے لوگ جو گناہ گار ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی آپ لوگ نیک ہیں، ہم گناہ گار ہیں۔ میں نے دیکھا ہے لوگ یہ جو فلمی اداکار ہوتے ہیں نا، ان میں بہت سے اداکار ایسے ہم نے دیکھے ہیں جو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں۔ ہم ایک بار تو وہاں مری گئے، ہم مسجد میں تھے تو وہاں مسجد میں کچھ اداکار بھی آئے، نام نہیں لیتا، وہ شوٹنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ان سے جب ہم نے گفتگو کی تو وہ واقعی عاجزی کا اظہار انہوں نے کیا کہ جی ہم تو گناہ گار ہیں، آپ لوگ نیک ہیں۔ یہ جو عاجزی ہوتی ہے نا، عاجزی، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے اس اداکار کو ہدایت عطا فرمائی، ماشاءاللہ اتنی داڑھی رکھی، دین کی طرف آیا۔ عاجزی انسان کو نجات دلواتی ہے، تکبر انسان کو ہلاک کرواتا ہے۔ روزے اس لیے فرض کیے تھے اللہ نے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اور متقی پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ متقی کی پہلی صفت ایمان کے بعد جو اللہ نے بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔
یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، روزے فرض کیے متقی بنانے کے لیے اللہ فرما رہے ہیں متقیوں کے لیے قرآن عظیم الشان ہدایت ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ایمان کے بعد یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ایمان کے بعد ویقیمون الصلاۃ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں نماز کا جہاں ذکر فرمایا وہاں ساتھ ہی زکوٰۃ کو بھی چھوڑا، اقیموا الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا۔ رمضان المبارک میں ہمارے اندر تقوی آ گیا، یہ معیار ہے۔ قرآن پاک کھولیں، قرآن پاک ختم ہوتا ہے پھر شروع الف لام میم سے، الحمد سے، اور پھر الف لام میم۔ الف لام میم کے معنی کوئی نہیں جانتا، حروف مقطعات ہیں، قطع سے مقطعات، الگ الگ حروف، الف لام میم، اس کا معنی کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو الف لام میم پڑھے تو اسے 30 نیکیاں ملیں گی، ہر حرف کے بدلے 10 نیکی۔ پھر فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، 3 حرف ہیں، الف لام اور میم، تو 30 نیکیاں ہو گئی۔ یہ حدیث شریف میں مثال دی ہے۔ مجھے بتائیے کہ الف لام میم کا معنی ہم میں سے کوئی جانتا ہے؟ نہیں جانتے۔ مثال وہ اس لفظ کی دی ہے جس کے معنی ہم نہیں جانتے۔ مطلب کیا ہوا؟ قرآن اگر بغیر سمجھے بھی پڑھیں گے تو ہر حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ سمجھ کر پڑھنا چاہیے، یہ اس بات کی ترغیب نہیں ہے کہ بغیر سمجھے ہی پڑھتے رہیں۔ تلاوت کا اپنی جگہ حکم ہے اور اس میں تدبر کرنا، غور کرنا، سمجھ کر پڑھنا اس کا اپنی جگہ حکم ہے۔ ہماری زندگی میں ایک وقت تلاوت کے لیے مخصوص کریں اور ایک وقت اس کے مطالعے کے لیے مخصوص کریں، سمجھنے کے لیے مخصوص کریں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ روزوں میں تقوی حاصل ہوا، یہ ایک معیار ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کیا ہمارے روزے قبول ہو گئے، اور قبولیت کی کیا نشانی ہے؟ کیا ہمارے اندر تقوی آ گیا؟ تقوی آ گیا تو تقوی آنے کی کیا علامت ہے؟ کیا میں نمازی پہلے نمازی نہیں تھا تو اب میں نمازی بن گیا؟ یہ قرآن کہتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں تقوی والے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا کیا ہے؟ جب جی چاہا نماز پڑھ لی، جب جی چاہا نماز چھوڑ دی۔ اسلام دین جی چاہی کا نام نہیں ہے۔ ساری نمازیں گھر میں پڑھ لی، مسجد میں نظر ہی نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، اتنا غصہ فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کوئی نوجوانوں سے کہوں کہ لکڑیاں اکٹھی کرو اور میں کسی کو مسلح پر کھڑا کروں امامت کروانے کے لیے، اور پھر میں ان کے گھروں میں جاؤں کہ جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، جلا دوں۔ وہ رحمت للعالمین وہ یہ فرما رہے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایسا کروں۔ جی ہاں، آپ کا فرمانا آپ کی زبان سے نکلا وہ جملہ وہ اثر کیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ جی ہاں، حقیقت میں جو لوگ گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں ان کی گھروں کو میں آگ لگ گئی، سمجھ لیں، نظر بے شک نہ آئے۔ پھر آپ کہتے ہیں سخت باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر کو اوڑھنے والے، چادر لپیٹ کر اوڑھنے والے، لیٹنے والے، اٹھیے، کھڑے ہو جائیے، قم فانذر، ان کو ڈرائیے۔ آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی پہلی، اس کے بعد کچھ وقفہ آ گیا، آپ پر انقباض کی کیفیت ہو گئی، پریشان ہو گئے، لوگوں نے عجیب عجیب باتیں کرنی شروع کر دی۔
کسی نے کہا یہ جادوگر ہے، دوسرے نے کہا نہیں جادوگر نہیں ہے، کسی نے کہا کاہن ہے، دوسرے نے کہا نہیں کاہن نہیں ہے، کسی نے کچھ کہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی تکلیف ہوئی، آپ گھر تشریف لائے اور آپ پریشانی میں غم میں لیٹ گئے چادر اوڑھ کر۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور یہ آیات سنائیں۔ یہ دوسرا موقع تھا وحی کے نازل ہونے کا۔ پہلا موقع اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور پھر وقفہ درمیان میں، اور